أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کر رہے ہیں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع. مشکل الفاظ کے معنی پہ آ جائیں. اچھا، مشکل الفاظ کے معنی. اچھا، یخادعون، خدع یخدع سے یخادعون اللہ، خدا دھوکہ دینا، یخادعون اللہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم وما یشعرون سوائے اپنے نفسوں کو، اور وہ وما یشعرون شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا تو اللہ نے زیادہ کر دیا مرض یعنی بیماری ان کی. زادہم زیادتی سے، اردو میں بھی یہ ورڈ آتا ہے نا زیادہ کرنا، تو فزادہم زیادہ کر دیا اللہ نے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب. بما کانوا یکذبون اس لیے کہ وہ تھے جھوٹے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، ارض میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون کہ بے شک ہم تو ہیں اصلاح کرنے والے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون اور جان رکھو کہ یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. کون سے لوگ؟ جیسے مسلمان ایمان لائے. ٹھیک ہے، کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے نا کہ کفار مکہ کو اور مدینہ کے منافقین اور کفار کو، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، مسلمان لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمنوا کما آمن السفہاء کیا ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح. یعنی وہ سفہاء کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو، بیوقوف کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے.
اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور جان رکھو کہ بے شک بے وقوف سفیہ لوگ یہی ہیں اور لیکن یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان لوگوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ فرق دیکھ لیں، یہ مدنی صورت ہے نا، تو جو مکہ میں کفار تھے وہ علانیہ کہتے تھے کہ مشرکین مکہ ابو جہل کی طرح کہتے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے چاہے جو کر لو تم، یعنی کوئی بھی نشانی لے آؤ ہم ایمان لا کے دینے کے نہیں ہیں۔ لیکن مدینہ میں کیا تھا، مدینہ میں ایک اور قسم تھی انکار کرنے والوں کی، اور وہ تھے منافقین جو اوپر اوپر سے کہتے تھے مسلمانوں سے مل کے کہ ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں سے اپنے شیطانوں سے ملتے تھے جا کے تو ان کو کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو انہیں جھوٹ کہہ رہے تھے۔ اچھا آگے آ جائیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور یہ تجارت یعنی جو گمراہی انہوں نے خریدی ہے، یہ گمراہی کا سودا کیا وہ ان کو فما ربحت کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی اس میں برکت نہیں ہوگی، تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو تجارت کون سی، یعنی حق کو چھوڑ کے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، برائی کو اختیار کیا اور ایمان کو بیچ ڈالا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو اس شخص کی طرح جس نے کوئی آگ جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، بس جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی مطلب اس نے آگ جلائی، اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے اس کی روشنی چھین لی اور اسے چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ اور صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے، وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اس قدر گمراہ ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی گمراہیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی نہیں تھی ان سے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے حق کی ہمیشہ مخالفت کرنی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اچھا یا بارش کی طرح آسمان سے جس میں اندھیرے اور گرج اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، گرج کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، جو بادلوں کی گرج چمک ہوتی ہے یا جو بجلی کڑکتی ہے اس کے ڈر سے، حذر الموت اس کے موت کے ڈر سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ برق یعنی بجلی ان کی بینائی کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی صاف راستہ سیدھا راستہ زندگی گزارنے کا نہیں پتہ، اس میں تھوڑا بہت جو ان کو سمجھ آتی ہے اٹکل سے کام لیتے ہیں اور زندگی گزار لیتے ہیں، پھر کہیں جا کے اٹکتے ہیں تو پھر جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور پھر اندھیروں میں بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اندھیروں میں غلط وادیوں میں غلط راستوں پر بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارت ان سے چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا اب یہاں پہ آ جائیں منافقین، کیونکہ یہ رکوع خاص طور پہ منافقین کو ڈسکس کر رہا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ منافق کہاں پہ تھے، مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے۔ جو مکہ کے لوگ تھے نا مشرکین، وہ تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لیکن منافقین کا کردار آیا مدینہ میں، جو اپنے خاندان والوں سے، اپنے علاقے والوں کے خوف سے
کہ سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اگر ہم نہ ہوئے تو لوگ ہم سے بائیکاٹ کر دیں گے، ہم سے ملنا جلنا ترک کر دیں. اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اسلامی حکومت ایک طرح سے قائم ہو گئی تھی، تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ ہم اسلام قبول کر لیں. اور جب انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تو ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اسلام کو اندر کھاتے بہت نقصان بھی پہنچایا. منافقت کا مطلب ہے کہ ایک شخص زبان سے تو کچھ اقرار کرے لیکن دل میں کچھ کہے. ٹھیک ہے، منافقت کی سیدھی ڈیفینیشن کیا ہے کہ منہ پر کچھ اور دل میں کچھ اور. تو اسلام میں منافقت کا کیا مفہوم ہے کہ آپ ویسے تو مسلمان بنتے ہوں لیکن جب آپ کو موقع ملے آپ اسلام کی مخالفت میں کام کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا آسان سا مطلب ہے. منافقین کی اقسام، دو طرح کے منافقین ہوتے ہیں. اعتقادی منافق، ٹھیک ہے، جس میں ایمان سرے سے ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ہی غلط ہوتا ہے، ان کا اعتقاد ہی غلط ہوتا ہے اور وہ منہ سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل ان کا اسلام کے مخالف ہوتے ہیں. دوسرے ہیں عملی منافق، ٹھیک ہے، جن کی بہت بڑی تعداد معاشرے میں موجود ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسلام کا اقرار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اچھی باتوں پر، لیکن ایمان پر عمل کرنا وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. نمازیں، روزے، ٹھیک ہے، اسلام کے تعلیم کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا اور اس میں جو ہے ایمان کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ انسان گناہوں پر اصرار کرتا ہے. یہ منافق کے جو ہے یہ قسم ہے عملی منافق. منافقین کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن میں جیسے ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، اور جو ہے وہ اصل میں ایمان نہیں لاتے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دھوکہ دینا ان کی دوسری نشانی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، لیکن اصل میں کیا ہے کہ دھوکہ تو خود کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ دل کا مریض ہونا، ان کے دل جو ہے نا وہ مرض میں مبتلا ہے. دراصل منافقین کی کارستانی کے سبب ان کے دلوں کا مرض ہوتا ہے. ان کا یہ گھناؤنا کردار ان کے دلوں کی کھوٹ کی گمازی کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب آ جائیں پھر ان کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا ہی اسلام کی مخالفت کریں گے اتنا ہی یہ جو ہے ان کا دل جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہوتا چلا جائے گا اور اس میں افاقہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کلی طور پہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. اور اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ان کو جو مثال دی ہے کہ اندھے بہرے گونگے، کہ کوئی بات کوئی نشانی ان کو سمجھ نہیں آتی. اور جو ہے نا اصل میں جو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان سے توفیق چھین لی ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کی. ٹھیک ہے، پھر ہے دروغ ہوئی، جھوٹ بولنا، دروغ ہوئی. ٹھیک ہے، فساد برپا کروانا ان کی پانچویں نشانی ہے. الا انہم هم المفسدون، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں. مسلمانوں کا حماقت کا تانا دینا، پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں جو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو سفہاء ہیں، وہ تو بے وقوف ہے. وہ کیوں کہتے تھے؟ جب وہ دیکھتے تھے نا کہ مسلمان جو ہیں وہ فدا ہوئے پھرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک اشارے پر جنگوں میں کود پڑتے ہیں، ایک اشارے پر جو ان کا مال متاع ہر چیز اللہ کے راستے میں ڈھیر کر دیتے ہیں. کوئی حکم آتا ہے فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں. شراب کی پابندی کا حکم آ جائے تو گھڑوں کے گھڑے شراب کے الٹ کے ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ چکھتے تک نہیں ہیں. تو ان باتوں کی وجہ سے ان کے مسلمانوں کے کامل ایمان اور اطاعت، کہ وہ جو ایک اطاعت کا جذبہ اور ایمان دیکھ کے مسلمانوں کا، تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ کوئی شخص کیسے اپنی جان مال اپنا تن دھن جو ہے وہ کسی نظریے کسی عقیدے پر فدا کر سکتا ہے. تو وہ مذاق میں اور جو ہے نا ان کا تمسخر کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ لوگ تو پاگل ہیں، یہ لوگ تو سفہاء ہیں. تو کیا ہم بھی اس کی طرح پاگل ہو جائیں، ہم بھی اپنا نفع نقصان دیکھے بغیر مصلحت پسندی چھوڑ کر تو ہم اس طرح کا ایمان لیں؟ ہم تو یہ کام نہیں کریں گے. اچھا، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حیرانی پریشانی اور ان کے دل پر لگی ہوئی مہر کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوگی اور یہ اٹکل سے ساری زندگی گزاریں گے. یہ اپنی طرف سے سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا اور ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں.
کہ ایک اس شخص کی جو اندھا بہرا اور گونگا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگ روشن کرتا ہے، لیکن آگ جو ہے وہ جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دم اس کے لیے تاریکی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری مثال ہے آسمانی بارش کی، کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو دیکھیں نا کبھی کیسے اندھیرا ہو جاتا ہے اور کبھی کیسے روشنی اچانک ہو جاتی ہے، جیسے ہی بجلی کا زور سے کڑکتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کوئی طرح رات میں بارش میں اور کڑکتی بجلی میں سفر کرے تو وہ کیسے رک کے چلتا ہے، جب اس کو نظر نہ آ رہا ہو تو وہ بجلی کی روشنی میں چل پڑتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی گزارنے کی مثال ایسی ہی دی ہے کہ یہ ایسے ہی جو ہے رک کے اور پریشان ہو کے جو ہے نا سفر کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں میں چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔